کی ذاتیات پہ مبنی جو ہے سیاست کرو. سیاسی مخالفت میں جو ہے وہ ہم بہت زیادہ زبانی باتیں تو کرتے ہیں، اسمبلی کے فلور پہ بھی کرتے ہیں، جلسوں جلوسوں میں تقریریں بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی حدود جو ہے وہ کراس نہیں کی جو ہمارے خلاف کراس کی جاتی رہی ہیں. اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوا ہے تو وہ بھی اس بات کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، وہ بھی اس بات کا جو ہے ہمیں حق نہیں دیتا کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں. تو میں عثمان ڈار صاحب کی والدہ سے یا کسی اور جو ساتھی ہیں یہاں پہ ہمارے سیاسی برادری سے جن کا تعلق ہے، ان کے گھر کوئی اس قسم کا واقعہ ہوا ہے. ان کی والدہ میری بہن ہے، ایک محلے میں ہماری ساری زندگی گزری ہوئی ہے، رشتہ داریاں ہیں، برادری ہے. تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قسم کا بیہیویئر جو ہے، اس قسم کا جو ہے وہ جو ہے سلوک جو ہے روا رکھا جائے گا. یہ انتظامیہ نے یا پولیس نے جو کچھ کیا ہے ان کا تو کچھ نہیں جاتا، لیکن میرے لیے جو ہے یہ باعث شرم اور باعث جو ہے نا ایک ندامت ہے. تو میں نے ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ اگر مجھے اجازت انہوں نے دی تو میں ان کے گھر بھی جا کے خواتین سے جو ہے، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان سے جا کے معافی کا جو ہے نا میں خواستگار ہوں گا جو ہے. تو میں شروع میں ابتدا میں یہ بات کرنا چاہتا تھا، میں اس شہر میں اس قسم کی کسی بھی اس قسم کی روایت کی بنیاد رکھنے کے خلاف ہوں، قطعی طور پہ. سیاست میں کہیں بھی، یہ ہمارے شہر میں نہیں، کہیں بھی ہماری سیاست میں بہت سی حدود کراس ہوئی ہیں. میں ان کو اس وقت بتا کے جو ہے میں یہ اپنی جو میں نے ایک اپالوجی کی ہے یا معذرت کی ہے اس کا اثر جو ہے ظاہر نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہت سی حدود کراس ہوئی ہیں پچھلے 5-6 سال کی سیاست کے اندر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، خصوصاً سیاسی برادری کو اور باقی قوم کو بھی جو ہے اس بات کی ہدایت دے کہ ہم جو ہے ایک ڈیسنسی کی، ایک مہذب معاشرے کی جو ایک حدود ہوتی ہیں ان کو آبزرو کریں، ان کا احترام کریں، اور چادر و چار دیواری کے جو لوازمات ہیں یا ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کو آبزرو کریں. میں یہ کسی سیاسی بنیاد کے اوپر یہ بیان نہیں دے رہا یا کسی سیاسی قطعی طور پہ نہیں. میں ذاتی طور پہ شرمندہ ہوں اور میں ندامت محسوس کر رہا ہوں. اس کی وجہ سے جو ہے میں یہ بیان دے رہا ہوں. سیاست کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرے سیاست کے سے پہلے ان تمام خاندانوں کے ساتھ جو ہے ذاتی تعلقات رہے ہوئے ہیں، اور میں ان کی خواتین کا اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی خواتین کی طرح ان کا احترام کرتا ہوں. باقی آپ نے چند روز سے یا اس سے پہلے جو عدالتی معاملات چل رہے ہیں، میں نے اسمبلی میں بھی فلور کے اوپر تقاریر میں بھی ان کا ذکر کیا ہے. کل میرا خیال ہے دوپہر کو یا پرسوں جو ہے میں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے ادھر اسلام آباد میں، اور وہ اس پریس کانفرنس میں بھی میں نے ان معاملات کو جو ہے، دیکھیں آج سے 2018 میں یا 17 میں جب میاں نواز شریف کے خلاف جو ہے ایک ایجنڈے کے اوپر عمل درآمد شروع ہوا، تو اس کے سہولت کاری میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی اور اس کے ساتھ جو ہے عدلیہ بھی شامل تھی. عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا گٹھ جوڑ تھا، جوائنٹ وینچر تھا کہ میاں نواز شریف کو سیاست سے ایلیمنیٹ کرنا ہے، اس کے سیاست جو ہے ختم کرنی ہے. الحمدللہ وہ سیاست سے ایلیمنیٹ نہ ہوا، لیکن وہ تمام کردار جو اس سازش میں شامل تھے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں تھے یا وہ عدلیہ میں تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ رسوا ہو رہے ہیں. اپنی عزت بچانے کے لیے جو ہے مختلف جو ہے وہ ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں، مختلف جو ہے توجیہ دے رہے ہیں، مختلف جو ہے وہ جو ہے اس کی وجہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور نواز شریف کی آج بھی سیاست، اللہ کے فضل سے آج بھی اس کا بھائی جو ہے وزیر اعظم ہے اس ملک کا جو ہے. تو یہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. آپ عدالت میں ملزم پیش ہو رہا ہے، ملزم عمران خان ہو یا میں ہوں یا کوئی اور کوئی جیب کترا ہو یا کوئی بھی ہو، آپ اس کو خوش آمدید کہیں. عدالت عظمیٰ کا چیف جسٹس کے
کہ آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی, اٹھ کے جفا ہی مار لو انہوں, اٹھ کے جفا ہی مار لو انہوں کہ آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی, اور ساتھ اس کو وش یو گڈ لک. جب عدالت کے وش یو گڈ لک, اس عدالت سے آپ کس طرح, اس جج سے آپ کس طرح انصاف کی توقع رکھ سکتے ہیں جب وہ ملزم کو کہہ رہا ہے کہ وش یو گڈ لک, اور اس کو دیکھ کے کہہ رہا ہے خوش قسمت, اور پھر کہہ رہا ہے کہ 8-10 بندے بھی ساتھ لے جائیں, گپ شپ ماریں, اس کے بعد سو جائیں, اور نال لوری کا بھی بندوبست کر دینا کہ ان لوریاں دینے والے بھی نال کو بھیج دینا ہے. یہ ہمارے جو اعلیٰ ترین جو عہدہ ہے ہماری عدلیہ کا, اس کا یہ حال ہے. اور اس کے بعد جس قسم کی ریلیف اس کو مل رہی ہے, کاش عدلیہ ہمیں بھی اس قسم کی ریلیف ملتی. اگر یہ انصاف ہے تو اس وقت انصاف کہاں تھا جب ہم عدالتوں میں پیش ہوتے تھے, یا نواز شریف عدالتوں میں پیش ہوتا تھا, یا اس کی بیٹی عدالتوں میں پیش, جب اس کو جیل کے اندر سے وہ باپ کو ملنے گئی ہے وہاں سے گرفتار کیا جاتا ہے. پورے خاندان کو جو ہے عدالتوں میں انہوں نے بلا لیا. میرے خاندان کے 2 افراد, میرا بیٹا اور میری بیوی, یہاں پہ دونوں جو ہے عدالتوں میں جاتے تھے, آج سے 2 مہینے پہلے تک جاتے رہے ہیں. میاں شہباز شریف کی بیٹیوں کے گھروں کا محاصرہ کر لیا, پولیس جو ہے وہاں پہ پہنچ گئی, وہاں پہ ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے. زرداری صاحب کی ہمشیرہ کا, اس کو جو ہے نظر بند کیا گیا. زرداری صاحب کو تمام سیاسی مخالفین کے اوپر 4-5 سال جو ہے تحریک انصاف کی حکومت میں جو کچھ ہوا ہے وہ لوگوں کی یادوں میں محفوظ ہے. اور آج جو ہے جو جورسپروڈنس ہے وہ نیا لکھا جا چکا ہے. آج عدلیہ اور قوانین جو ہیں وہ نئے ان کی اپلیکیشن ہو رہی ہے کہ ایک شخص کو بلینکٹ ضمانتیں, کہ آپ کے ذہن میں جو مقدمہ ہے سوچا بھی جو ہے آپ نے, اس کے اوپر بھی ضمانت ہے. یہ کون سا انصاف ہے, یہ کون سی عدالتیں ہیں؟ ہم نے, اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی وجہ سے, پاکستان کی عوام نے ہمیں پارلیمنٹ میں بھجوایا ہوا ہے. پارلیمنٹ جو ہے اس ساری چیزوں کا سدباب کرے گی. اگر پارلیمنٹ کی ٹیریٹری پہ یا پارلیمنٹ کی جو حدود ہیں ان کا ٹریس پاس ہو رہا ہے, تجاوز ہو رہا ہے, ایگزیکٹو کی جو تجاوز ہو رہا ہے اس کی ٹیریٹری پہ, یہ ٹرائیکاٹمی جو ہے آئین ہمارے کی بنیاد ہے کہ 3 جز جو ہیں حکمرانی کے, ان کے اندر جو ہے پاور کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے, جس میں عدلیہ ہے, انتظامیہ ایگزیکٹو ہے, اور پارلیمنٹ ہے. ویڈیو وائرل آپ کی ہوئی ہے کہ ڈیورنگ پریس کانفرنس آپ کو ایک باورچی شخص پرچی دیتا ہے اور اسی وقت آپ کو جو آپ وہ میرا اسٹاف افسر ہے. یہ آپ کا بڑا وہ نہیں, وہ اسٹاف افسر ہے, وہ میرا لیفٹیننٹ کرنل نوید ان کا نام ہے, وہ میرا اسٹاف افسر ہے. اچھا سر یہ بتا دیجیے گا کہ ملازم اگلی دفعہ نال لے آئے سیالکوٹ دی ہے. ایسا عمران خان صاحب نے کل ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی عدالت میں بیٹھ کے, انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم نے, اگر میں اقتدار میں دوبارہ آ گیا تو میں یقین دلاتا ہوں کہ کسی قسم کا جو آرمی چیف ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا. آیا کوئی ان کے اندرون خانوں کو ایسا کوئی معاملہ تو نہیں چل رہا جو یہ ایک میسج اوپنلی دے رہے ہیں؟ لیکن جو انہوں نے بعد میں جو میسج دیا ہے, جو اس کے اندر انہوں نے دوسری زبان بولی ہے. اگر آپ کو یاد ہو, انہوں نے کہا ہے جی کہ ان کو ڈر ہے کہ میں اقتدار میں آئے گا تو یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا. تو یہ شخص جو ہے اس کا تکبر دیکھیں کہ ابھی اقتدار میں کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں ہے اقتدار کا, اور لوگوں کی جو ہے وہ اس نے پورا زور لگایا ہے. اکتوبر, آج سے 1.5 سال 2 سال پہلے, 2.25 سال 2.5 سال پہلے اس نے پورا زور لگایا ہے کہ اس کی مرضی کا چیف بنے. جو اختلافات شروع ہوئے, جیسے کہ یہ جنرل فیض کو بنانا چاہتا تھا,
اور جو 2035 تک کا جو پروگرام تھا 10 سال اس نے حکمرانی کرنی تھی اور جو سلسلے 2035 تک چلنے تھے وہ سارے کا سارا جو اسکرپٹ تھا وہ فلم جو ہے بن ہی نہیں سکی اس اسکرپٹ کے اوپر، تو اس کا دکھ لے بیٹھا ہے اس کو. لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ نے کہا ہے نا کہ اطمینان میں بیٹھا ہوا ہے، یا آپ نے کہا ہے اطمینان میں بیٹھا ہے. وہ اطمینان واسطے لوازمات بھی ہوندے نے نا، بندے نوں پھر اطمینان آ جاتا پھر انہاں لوازمات دینا. صاحب اس وقت نا معاشرے میں ایک تلخی ہے اور خوف کی فضا جاری ہے، تو کیا ریاست جو فروٹفل ایکشن کیوں نہیں لے رہی ان کے خلاف؟ کی طرف ریاست کھڑی ہے اور اس طرف وہ نہیں جی لے رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ایکشن تو لیا جا رہا ہے فروٹفل جو ہے، لیکن اس میں رکاوٹیں ہیں. عدلیہ کے افراد جو ہیں اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی فروٹفل جو ہے اس کے جو ثمرات ہیں وہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ. صاحب آپ نے پریس کانفرنس کے سٹارٹ میں بڑی قابل تسلیم قسم کی جناب باتیں کی کہ یہ جاتا اور چار دیواری کا تجدید استعمال ہوا اور بہت ہی اعلیٰ درجے سمجھا رہتی ہے، لیکن یہی جو چیزیں ہیں یہ دہرائی گئی تھی لاہور میں جو پرویز الہی صاحب کے گھر کے اوپر ساتھ جو اشتیاق صاحب کے گھر پہ جو نا یہ معاملہ ہوا تھا، اس کے بارے میں کسی قسم کا کسی نے کوئی معذرت نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں اس میں معذرت ہوئی ہے، میرا خیال ہے آپ کے علم میں نہیں ہے. باقاعدہ چیف منسٹر جو ہے ان کے گھر میں گیا، جا کے معذرت کر کے آئے. آپ کے علم میں نہیں ہے، لیکن ان کے گھر جا کے محسن نقوی صاحب نے معذرت کی. میں تو یہاں بھی آفر کرتا ہوں کہ اگر وہ مجھے اجازت دیں میں ان کے گھر جا کے معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ یہ سیاست میں یہ روایات ان روایات کو جو جنم دینا جو ہے نا وہ ملک کی سالمیت کے لیے اور ہمارے معاشرے کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے.